گرامی، یہ تقریر بالم میوزک ہاؤس تونسا کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ نیز علماء کی تقاریر بڑھانے کے لیے بالم میوزک ہاؤس پر تشریف لائیں۔ شکریہ۔ اور عالم اگر ساری اولاد کوئی کوتاہی یا لفظ ہو جائے تو اصا پیشگی معافی منگنے ساڈیاں خطاواں نوں بھی معاف کردا جا، اور اس یقین نال خدایا کہ تیں کن وڈا معاف کرن والا کائنات ساری چ کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خدا دی حضور التجا کردے نے، اللہ کریم نے فرمایا میرے خلیل ایسے موقع تے تو لب کشائی کیتی، ایسے موقع تے تو ہاتھ بلند کیتے کہ اساں تیریاں ساریاں دعاواں قبول کر چھوڑیاں، یہ ساریاں دعاواں قبول کر چھوڑیاں، اج کچھ بیا بھی منگنی تا دامن پھیلا۔ علیم بذات الصدور ہے نا میرا اللہ، دلہ دے بھید جانن والا جو ہویا۔ اللہ کریم کو پتہ کہ میرے خلیل دے دل دیاں گہرائیاں چ اجر ایک قیمتی آرزو موجود ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کچھ بیا بھی منگنی تے ہاتھ اٹھا قبول کرساں۔ خلیل اللہ نے موقع موضوع سمجھ کے عرض کی تو ربنا وبعث فیہم رسولا۔ بوہر والوں ناراض تو نہیں ویکھے بیٹھے؟ میں جو سارا قرآن پڑھنا شروع کر دیتے، کوئی میں کن پوچھنے والا ہے؟ اچھا بڑی خوش قسمتی ہے، ورنہ میں کہ ہمیں ناراض کھا بیٹھے ہو جو مولانا یہ پتہ نہیں مولانا محمد موسیٰ صاحب کی ہو جی بلا گھن ڈوڑا نہ پائے، نہ کوئی لطیفہ نہ پائے، نہ کوئی قصیدہ نہ پائے، اللہ محفوظ فرمے سی وہ جنس جو نہ تھی اس سے میں کو بڑی خوشی تھی الحمدللہ۔ خداوند عالم تو کو جکر اے ذوق عطا کیتے تو بڑے خوش نصیب ہو، میں تو کو مبارکباد دینا، خدا تو کو نظر بد کن بچاوے اور زندگی دے آخری لمحے تک قرآن نال تعلق مضبوط تر ہوندا ونجے۔ جس کوئی شک ہے جے کو قرآن مل جائے کو بھی اکیلی شے دی ضرورت ہے، قرآن تے خزینہ ہویا اون دے رحمت دا اور اون دے لطف و کرم دا، ساریاں سچائیاں دا مرکز جو قرآن ہویا۔ قرآن کا انتے انتے تو او ونجے جے کوئی آوے نا تے جے کو اے آوے او انتے انتا کیوں ونجے؟ دوستو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیتا میرے معبود جے کچھ بھی عطا کرنا چاہنے تو پھر سن، تیرا گھر میں تعمیر کر رہے ہیں، دارالعلوم میں بنا رہے ہیں، ہوں ایدہ محتمم ای یونیورسٹی دا پرنسپل ای دارالعلوم کو آباد کرن والا جڑا ایندے اندر بہ کے تیریاں ایتا تلاوت کرسی تے تیرے بندیاں دا تزکیہ نفس کر کے انہاں کو پاک بنے سی ویزکیہم، ای دارالعلوم دا محتمم تی کو آباد کرن والا بھی میری اولاد وچوں بھیج۔ اپنا او محبوب جدی نبوت ایمان دا اقرار تو عالم ارواح وچ گھن چھوڑا سارے نبیاں دیاں روحاں کولوں، جڑا سب تو آخر وچ آ کے سارے نبیاں دا امام بننے وت او سونا بھی میری اولاد وچوں بھیج۔ شاہ جی فرماندے ہن سید عطا اللہ شاہ بخاری جان دیو، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کو جان دیو کہ کہنا بڑے صغیر دا عظیم درویش جے 40 سال قرآن پڑھیا تے فرنگی اقتدار تے فرنگی ایوانہ وچ اتنے بڑے شگاف پائے، اتنیاں وڈیاں دراڑاں پائیاں اور ایسے کاری وار کیتے کہ فرنگی بابا سنبھل نہ سکیا۔ پھر عطا اللہ شاہ بخاری تعویذ فروش پیر نہ اے جڑے بیٹھن خیر نال کاروباری مرید کو آدھن کشے گھن آسیں تو کشے گھن ویسے، وہ بے بختا خالی ہاتھ آسیں تو خالی ہاتھ ویسے، اے پیتے مست قلندر سب کچھ اندر رکھے جی، نہ نماز نہ روزہ نہ قرآن۔ میں پچھلے والا ٹوبا ٹیک سنگھ دیا ایک مقام تے میں کو دوست آخیا جو شاہ صاحب اتنا ایک پہنچا ہویا رہا دے پہنچا ہویا، میں آخیا کیا مطلب ہے پہنچا؟ صحیح مجذوب ہے کامل۔ میں آخیا چلو پیچھے دیکھتے ہیں جلتے ہیں، میں گیوں صحیح اتنا ڈٹھم ان کی جی حالت ہے چونکہ ہم مسجد بیٹھے ہیں، لاؤڈ سپیکر بھی ہے، آواز پرے پرے وہی پی ہو سی، میں وہ حالت بیان نہ کر سکتا۔ مولانا نوری لباس مادرزاد برہنا
اے پاکستانی قوم ہے بابو انہاں تک کھوتے کوئی پوجا بیا تا بیا ارتباد پچھلے دوارا گیوں اللہ اکبر حویلیاں تو اگے ارتباد تے حویلیاں دے درمیان ہچ جہاں دیے اتھاں میں بساں یا موٹر کارا جو چڑھ جن تے چڑھائیے انجن گرم تھی وندن پیچھے تا پانی سٹن انجن وچ بعد اتھاں جو ساری موٹر رکی تے انہاں پانی سٹا میں نے ڈٹھا بورڈ لگا کھڑا اون تے لکھا کھڑا کھوتا قبر شریف کھوتا قبر شریف کچھ لوگ کھڑے ہیں انہوں نے پوچھا جو بھئی ان دی وجہ تسمیہ کیا ہے کیا بلا ہے انہوں نے کہ مولانا اتھا ہی کھوتا کھڑا رہندا شریف مسکین چپ کر کے کھڑا رہندا کہیں کو کچھ نہ آدا لوگوں کو پانی پلینے ہیں گھاس سٹنے ہیں چپ کر کے شودا کھڑا رہندا جر ویلے وہ مر پے ان دی قبر بنا چھوڑی سے اے ہن مسکین کھوتے دی قبر ہے یقین کرو جھنڈیاں اتنا ہن جو کٹھا کیتا ونیے تے 3-4 تھان بن سے اون دے شے جو اتھا میلہ لگ دے اور شریف تھی دے کھوتے پاک اتھا نظرانے چڑھ دن منتا منی جن میں سوچا خدایا تم پاک ذات ہے انسان بھی کیجی عجیب شے جھکن تے آونی تو کھوتے دے کو جھک پوندے نہ جھکے تو خدا دا سجدہ نہیں کرے جی ٹنگن تے آونی تو قبراں تے جھنجا تن کر دے نہ دیوے تو بیوہ تے اجڑی ہوئی عورت دے سر تے بوچھڑ نہیں سٹیندا دیون تے آونی تو قبراں تے ون کے سٹاں دے مٹھائیاں پراٹھے لاچی دانیاں گونیاں پلٹ سٹیں دے تے سنگ دل بن کے ظالم بن ونیے تو یتیمہ مسکینہ کو نانے جمی بھی نہیں دیندا نانے جمی میں کہ حضور پہنچا ہوئے میں ان کو ڈٹھا میں کہ ماشاءاللہ یہ تو خیر نمازاں سارے پڑھ دے کسی نماز شماز اے انہاں شہیں کن ابو تے میں آخیا کیا مطلب آخیا صحیح نماز دا ویلا جو تھے ایک بار ان کو آخے سے جو صحیح نماز پڑھسو آخر لگا یہ تو جونیئر لوگوں کا کام ہے ایسا سینئر ہوں یہ پرائمری درجے جا گال ہی ایسا پہنچے ہوئے لوگ ہیں نماز روزہ قرآن حج زکات انہاں کن اگوتے ہیں میں کہ انہاں کن اگلا جرا مقام ہے وہ جہنم ہے یہ پہنچا ہوئے جہنم دے کنارے تے خیر نہ یہ جے کو ولی منا وہ بوہر والو یہ پنجابی آدم جو یہ پہنچے ہوئے مجذوب ولی اللہ میں کہ جنہوں کو اپنے ننگیج دا خیال کہنی وہ تہاڈا ننگیج کیویں کجے سن میں تو اللہ دا ولی ہوں کو منے نا جندی ساری زندگی ہک ہک ادا کملی والے دی غلامی وچ رنگی ہوئی نظر آئے میرے نزدیک ولی اللہ ہی ہو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ بستر علالت تے آرام فرمائے موت قریب آئی حضرت خواجہ صاحب نے اپنے غلاموں کو وصیت کی تھی میری نماز جنازہ او شخص پڑھاوے سنے جن کی زندگی چ 3 شرطاں ملن 3 شرطاں میری نماز جنازہ پڑھاون والے واسطے پہلی شرط ہے جو بالغ تھیون تو اج تک تکبیر اولا قضا نہ کیتی ہووے تکبیر اولا کہ کو دن یہ بات حضرت کون پوچھا ہے دوسری صاحب سارے گل میں دسا سی دوسری شرط ہے جو بالغ ہوون کن اج تک کہیں دی عزت کو غلط نظر نال نہ ڈٹھا ہو تیسری شرط ہے جو بالغ تھیون تو اج تک دیگر یا سنتا بھی قضا نہ کیتا ہونے یہ 3 شرطاں جندے چ ہوون او میری نماز جنازہ پڑھاوے حضرت دے انتقال دے بعد نماز جنازہ دی تیاری ہوئی بڑے بڑے علم و تقوی والے آئے قطار اندر قطار لوگ موجود ہیں حضرت ایک خادم خاص نے اعلان کیتا کہ حضرت دی وصیت دے مطابق خواجہ صاحب دی وصیت دے مطابق جہاں خوش نصیب انہاں 3 شرطاں دے معیار تے پورا اترے وہ آوے نماز جنازہ پڑھاوے لوگ سن کے سارے سر بگری بات ہی گئے سر جھکا گی دونے جو ہک تے نہ تو کوئی مل ونجے 3 تے اساں پورے نہیں اتر دے یہ وقت کوئی فرشتہ اتر سی آج بڑی دیر تو بعد صفا چیردہ ہوا ایک بزرگ نکلیا جنہیں داڑھی دے والا تے ہنجھوں تسبیح دے دانیاں دی کار ڈھانپ دے پائے لوگاں غور نہ لٹھا تو وقت دا کوئی گدی نشین نہ اپنے زمانے دا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش لوگاں لٹھا شمس الدین التمش مسلح تے آیا آخر لگا میرا راز ہے میں وعدہ کیتا خدا دے سامنے کہ دنیا وچ کہہ دے سامنے فاش نہ کرساں لیکن خواجہ صاحب اللہ اللہ کو غریق رحمت فرمائے شرط یہ جھلائی نے جو میں مجبور ہو گیا تیاری کرو نماز جنازہ میں کو پڑھاونی پوسی الحمدللہ میں جدوں دا بالغ تھی آج تک تکبیر اولا بھی قضا نہیں ہوئی میں کہہ دی عزت کو غلط نظر نال نہیں ڈٹھا
اور اللہ نے میں کو توفیق دیتی ہے دیگر جہاں سنتا تو بڑی شاید میں کن وقت دا کوئی مستحب بھی قضا نہیں ہویا. اے میرے نزدیک ولی اللہ ہے تے جڑے آکھن مست قلندر سب کچھ اندر رکھیں رگڑی تے پیتی نہ نیتی نہ قضا کیتی انہاں کو میں ولی نہیں مندا. سید اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بیک وقت خطیب بھی ہا مجاہد بھی ہا قائد بھی ہا عارف بھی ہا امیر بھی ہا فقیر بھی ہا. ہاں جی شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ نبیاں وچوں ایک خلیل اللہ کو پسند آ گیا تے صحابہ وچوں ایک رحمت للعالمین کو پسند آ گیا. کوئی ایسا خوش نصیب ہے کہ اون دے واسطے خلیل نے جھولی اڈی تے کوئی ایسا خوش نصیب ہے جو اون دے واسطے محمد عربی نے جھولی اڈی. جیڑا خلیل کو پسند آیا او محمد عربی تے جیڑا محمد عربی کو پسند آیا او ابن خطاب. خلیل اللہ نے بارگاہ رب العزت وچ درخواست کی تھی میرے معبود ای گھر کو آباد کرن والا امام الانبیاء میری اولاد وچوں بھیج. کملی والے نے عرض کیتا میرے اللہ دنیا اسلام کو رنگ لاون والا تے فکر و نظر دے گلشن دی آبیاری کرن واسطے میں کو فاروق دی غیرت و جلالت دی ضرورت ہے بھیج. خلیل نے بھی ہاتھ اٹھائے رحمت للعالمین نے بھی ہاتھ اٹھائے. اللہ کریم نے اپنے دو میں نبیوں دیا دعاواں قبول کیتا لیکن بوہڑ والے فرق ہے جے کو خلیل نے منگیا وہ کئی ہزار سال بعد دنیا وچ آیا. علماء کرام نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رحمت للعالمین دے درمیان کم و بیش 4000 سال دا فاصلہ ہے. 4000 سال. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں 14000 نبی پیدا تھے تے آخری چاہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. جے کو خلیل اللہ نے منگیا وہ کئی ہزار سال بعد دنیا وچ آیا تے جے کو رحمت للعالمین نے منگیا صبح دے سویرے ہاتھ اٹھائے شام ہون تو پہلے فاروق اعظم روندا ہویا نبوت دے دروازے تے پہنچ گیا. اللہ کریم دے خلیل نے فرمایا میرے اللہ ای گھر کو آباد کرن والا تلاوت آیات بینات کرن والا تے تیرے بندیاں نو پاک کرن والا بھی تو عطا فرما. دوستو بوہڑ والو ایک سوال میں عرض کیتی جاواں تسی سوچ کے جواب دینا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام اور مرتبہ تے شان سارے نبیاں تو بلند ہے یا سارے نبیاں دے برابر؟ کوئی شک ہے؟ سارے نبیاں تو بلند ہے آمنہ دلال دا مقام اور مرتبہ. لیکن نبوت دی کرسی تے سب تو پہلے آئے یا سب تو بعد آئے؟ نامزدگی اگرچہ پہلے ہو گئی لیکن چارج تے آخر چ لیا نا. اللہ اکبر. جی بزرگ جے اج کل دا کوئی نوجوان ہوندا تو 2 گھنٹے دی بے ہوشی پکی ہے. اے بزرگ ہے ماشاءاللہ. جی نوجوان اج کل سی کھاد تے ڈالڈے دی مار او تے جے اڑدی ہوئی مکھی دا ایکسیڈنٹ تھی ونے تے او بے ہوش تھی وندے. خیر نال بزرگاں وچ وڈی برکت ہے جے ہن تے ڈالڈا ہی نہیں لبدا میں سندا بیٹھا میں پتے اوے ای واسطے جو قوم آدی ہن تو علماء کرام ان خیر نال وزارتاں تے اجا ایک کیا کہنا فیصلہ تے میں راول پنڈی چ لاہور پیا ہاں ویگن تے ایک بابو بیٹھا میرے نال کرسی تے زلف دراز جی میں کو آخنے لگا مولانا اب تو آپ کو وزارتیں مل رہی ہیں. میں کو اندھے دا واقعہ یاد آ گیا. ایک اندھا بیٹھا مسیت تے کوئی محلے دا آدمی جو آیا آخنے لگا حافظ جی کھیر نہیں پی پکدی ہے. حافظ صاحب دا سگنل ڈاؤن تھی سر مارے اس کی اکھی مٹکائیں جی عادت ہوں. حافظ صاحب آخیا پیچھے کھیرنی جو پی پکدی ہے ساڈا کیا ساکو کیا مطلب ہے سارے واسطے نہیں پی پکدی پکاؤ والے پکانے پین کھاؤ والے کھاس. وہ آخر والے آخیا حافظ صاحب تہاڈے واسطے پی پکدی ہے. حافظ صاحب آخیا ول تہاڈا کیا کیا ملتا پین تو تہاکو کیا 30 سال آخر تسا بھی تو مزے کیتے 30 سال تسا او اللہ پللے کیتے اقتدار تے بہ کے کرسا تے بہ کے او چوچلے کیتے اصا بھی تم کوئی گال آخیے ہوں جے کر ساکو مل جائے تو تہاکو کیا کچھ سارے ہی تھے گنو جوہر دیکھا اصل کچھ کریں گے کہ کہنے سے کریں گے. لیکن میرے عزیز دوستو اللہ کے گھر بہ کے
میں تارے سامنے ایک عرض کرنا خدا دی قسم ساڈا یہ موقف نہیں کہ اسلام صرف کوئی مولوی گھننا سی اسا تا دوں یہ مچھاں والے گھنا من خدا انہاں کو توفیق چلے گے سب الراس والعین چشمے ما روشن دل ما شاد ساڈا اکھیں ٹھنڈا ساڈا دل منور داڑھی والے نہ صحیح مچھاں والے گھنا من پچھلے جانا ہری پور ملیا میں کو گوہر ایوب صدر ایوب خان دا بڑا لڑکا ہے پتر ہے میں کو آخر لگا شاہ صاحب میرا پیو تو صرف بسم اللہ پڑھدا تقریر 10 سال بیٹھے رہے یہ تو نحمد و نصلی علی رسول الکریم بھی پڑھ دے بسم اللہ بھی پڑھ دے آخری چ ما علینا الا البلاغ بھی پڑھ دے خبر نہیں یہ تو 25 سال کا میں تو 50 سال بیٹھا رہا سب کیا کام کر رہے پاکستان کو کملی والے دا اسوہ حسنہ رحمت للعالمین دی سنت عطا کر چھوڑے بس قرآن و سنت تے مبنی معاشرہ دے چھوڑے اب ساڈا اکھیں ٹھنڈا ساڈا دل روشن لیکن میرے عزیز دوستو اگر کہ درخت کو کوئی سار چھوڑے تو ان کو سارا کرنے کچھ وقت لگ دے کہ نہیں لگتا بارش وسے ہوا چلے حفاظت تھی وے پنجا نکلن شاہاں پھٹن ول ون درخت بڑے جیرے حضرت ہونی خیر نال پھانسی دی کوٹھی بیٹھے نا وہ ایویں تو نہیں گئے ساڑ کے گئے کھ نہیں چھوڑا نوٹ دی جان کٹ گئے کرنسی دی جان کٹ گئے جتنی جان ہے یہ وزن ہے وہ سارا سوئٹزرلینڈ دے بینک جمع ہے غلام مصطفیٰ کھر جو اپنے دڑے کو چھوڑ کے لندن چ بیٹھے ہوں پوچھو جو پیو ڈالے دی جائیداد کھانا بیٹھی وہ پاکستان دا سارا سرمایہ سوئٹزرلینڈ کے بینک کٹھا کیتے ہیں اون ہوتے ہیں بھٹو صاحب دی نسل بھی پل رہی ہے بھٹو صاحب دے چمچے بھی پل رہے ہیں اور اتنا دن بدن مہنگائی ود رہی ہے ہی واسطے جو خزانے کچھ نہیں کچھ وقت لگ سی سڑی ہوئی شے کو جو والا ساوا کرنا ہوگا تھوڑا جا وقت لگ دے لہذا ڈالڈا اگر نہیں ملتا تو ملن پائے سی انشاءاللہ میرے عزیز دوستو چونکہ ایک دینی اور تبلیغی پروگرام ہے میں ایک اس قسم کے علیشہ نال ملوث نہیں کرنا چاہتا میں بڑا نرم گال ہی کرنا بیٹھا صرف قرآن پاک وچ میں ہوتے لینا بیٹھا بس لہذا میں کو نہ نہیں کی کوشش کرو سیدھا راہ تے چلتے رہوں انشاءاللہ جناب خلیل اللہ علی نبینا والے تسلیم رحمت للعالمین نو منگیا کملی والے نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انا دعوت جدی ابراہیم میں اپنے دادے ابراہیم دی دعا ایک موقع تے کملی والے نے فرمایا کہ میں اپنے دادے دا ہو بہو ہولیا انڈیکس جائے میرے دادے دا حسن دیکھ رہا ہوئے وہ میرا چہرہ دیکھ گنے کہ جنا پوتا اتنا حسین ہے جنا پوتا اتنا حسین ہے ان کے دادے دے حسن دا کیا عالم ہو سکتا اور شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمائیں کہ نبی دی اولاد بدصورت ویسے بھی نہیں ہوندی آل رسول بدصورت نہیں ہوندی اس کو جو آل رسول اج کل ملی کریے نا خیر نال بناسپتی آل رسول اج کل دا سید دیکھو تو معلوم تھی جو کوئی سڑی ہوئی منڈی ٹرن پہ گئی یا کوئی کوئلے دا انجن شٹرنگ کریں دا پیا لے یا کوئی تارکول دا ڈرم لک دا ڈرم خالی تھی کہ پیا لے اج کل دا سید دیکھو نا خیر نال ورنہ آل رسول بخاری مرحوم فرمائیں 5 نشانیاں موروثی ہیں سید دیاں پہلی نشانی کوڑا نہ ہو سی بدصورت سید نہیں ہو سکتا خوبصورت بیوٹیفل نہ صحیح جو کوئی بین الاقوامی عدالت حسن کو تمغے حسن دے لیکن شاہ فرمائیں ہن یہ جی شکل سید نہ ہو سی توے دا پچھلا پاسا جو بندہ دیکھے تو 106 دے ٹمپریچر سے بخار چڑھاوے پہلی نشانی شاہ فرمائیں کہ سید بدصورت نہ ہو سی اندے چہرے دی جلالت دلالت کرے سی کہ اندے رگاں وچ پیغمبر دا خون دوڑ رہا ہے علی دا خون دوڑ رہا ہے دوسری علامت شاہ فرمائیں سید بزدل نہیں ہوندا کٹ سکدے جھک نہیں سکدا تیجی نشانی بخاری فرمائیں کہ سید بخیل نہیں ہوندا سخی ہوندے گھوڑے تے بہ کے زکات وصول کرن نہیں ویندا مریداں دا دروازہ کھٹکھٹاون سیدہ آل رسول اے منگتا تے بھکیاری بننا سید دا کام نہیں سید دے ڈر تے لوگاں نال جھولی بھرین لوگاں دے دروازے تے سید جھولی نہیں اڑیندا تے پنجویں نشانی چوتھی نشانی شاہ دستا سید ظالم نہیں ہوندا نہ کہندا مال لٹے دے نہ کہندی عزت لٹے دے شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے تے سوار فرزند علی جگمگا رہی ہے گھوڑے تے جوانی شباب
چہرے چو حسن و جمال دیا کرنا پھوٹ رہی ہیں. ایک یہودی عورت حضرت حسین کو آزماون واسطے آئی کہ دیکھا ان کا کردار کیا ہے. قریب آ کے شہید کربلا دے گھوڑے دی لگام پکڑی عورت نے. آخر لگی حسین میں کو تین جھیاں پتر ضرورت ہے. اے عرب دے ادب وچ یا اصطلاح وچ گناہ دی بڑی مہذب دعوت ہوندی ہے. حسین میں کو تین جھیاں پتر ضرورت ہے. حضرت حسین ان جملے دے مضمرات کو سمجھ گئے, ان دا پس منظر سمجھ گئے, ان دی بدنیتی تو آگاہ تھی گئے. شہید کربلا نے سر جھکا کے آخیا میں جھیاں پتر ضرورت ہی میں خدا کو گواہ بنا کے تے کو دسینا جو میں اج کن بعد تیرا پتر ہو گیا. تو میری ماں ہو گئی, میں تیرا پتر ہو گیا. کیا مدری جی میں فاطمہ کو ماں سدے سکتے کو بھی امڑی سدے سکتے, لیکن یہ تو خیال بھی نہ کر جو علی دا پتر کہیں عورت کو گندی نظر نہ دیکھ کے. میرے عزیز دوستو ظالم نہیں ہوندا. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں سید کدیں ظالم نہیں ہوندا, نہ کہیں دی عزت لٹے دے نہ کہیں دا مال لٹے دے. پر یہ نشانی فرماندے ہیں سید کدیں تارے کے قرآن نہیں ہوندا. قرآن سید دا زیور تے سید قرآن نال سونا. فرماندے ہیں جے اپنے آپ کو سید آکھے جو میں سید ہاں, اے پانچ نشانیاں اون دے وچ لبھائے گناہ ہے. جے کرے پانچ نشانیاں مل ونجن تو کو نبی دی اولاد سمجھ کے اون دے پیراں دی خاک کو اپنی اکھیں دا سرما بنائے تے اون دا احترام کرے. تے جہاں دے وچ اے نشانیاں نہ ملن تے ول بھی سید چھڈواوے اپنے آپ کو. پیچھے سمجھ ونجائے جو یا ان دی زمین کمزور ہے تے یا ان دا بیج مشکوک ہے. دعائے خلیل نوید مسیحا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادے دی دعا دے مطابق اپنے دادے دے بنائے ہوئے دارالعلوم وچ معلم بن کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. آخر وچ آن والے اللہ دے محبوب نو رب کائنات نے اپنے آخر وچ آن والے رسول دے دامن وچ ساریاں خوبیاں پا دتیاں. جڑے محاسن تے جڑے فضائل پہلے نبیاں وچ خداوند عالم نے تھوڑے تھوڑے تقسیم کیتے, وہ ساریاں خوبیاں بیک وقت اپنے نبی دے دامن وچ پا دتیاں صلی اللہ علیہ وسلم. کملی والے نے آ کے اپنے دادے دے تیار کردہ دارالعلوم وچ قرآنی آیات دا درس دتا, تعلیم کتاب و حکمت دتی تے تزکیہ نفس کیتا. قرآن پاک نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. کملی والے نے دارالعلوم وچ او درس دیتا جس درس دے نتیجے وچ جماعت تیار تھی جنہاں دی تعریف قرآن پاک وچ خدا قدوس نے فرمائی کہ محمد عربی دے طلباء کافراں واسطے سختن آپس وچ شیر و شکرن. انہاں دے متھے رات دے سجدیاں دی نورانیت وچ چمک رہن. انہاں دی عبادت صرف میری رضا واسطے ہوندی ہے, لکھاوے واسطے نہیں ہوندی. جی میں یار لوگ جے کر کوئی دہدا کھڑا ہوئے تو سجدے بھی لمبے رکوع بھی لمبے, دے جے کوئی نہ دہدا کھڑا ہوئے تو پہلے تک پڑھنے کی ضرورت نہیں. تے جے کوئی کلھا نماز پڑھے بھی صحیح پچھے میں جی ککو ٹھونگے مرے نا خیر لگ جو بیا کوئی مرغا آ کے دانے نہ چگ ونجے جلدی 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 جلدی. طالب علمی دے زمانے میں ایک مہاجر دوست کو ڈٹھا گجرا والے نماز پیا پڑھے, بس یقین فرماؤ جو میرا خیال ہے جو 2 منٹ 4 رکعتاں مکایا, بس یہ مشین دکھا اٹھا بیٹھا نماز ختم تھی. میں ان کو آخیا بزرگا وقت ہی ضائع کیتے, دکان کو چھوڑ کے آیا اسے وضو بھی کی مسجد سے آئی نماز بھی پڑھی بھی ذرا آرام نال چاہ پڑھی ہوگی. میں کو آخر لگا مولوی صاحب برسوں کی مشق ہے, کوئی ہم آج پڑھ رہے ہیں. چلو انکشاف ہے صحیح سال ہر سال کا متھا پہ مرے ہوں کوئی اج دے نمازی تو کہہ نہیں سکتا پرانی مشق کی کھڑے ہے. تے ویسے تہاڈے بھی صدقے تھی تراوی حافظ تو کو بھی وہ چنگا لگتا ہے جڑا 5 منٹ 20 رکعتاں ختم کرے. جے کر کوئی حافظ قاری قرآن کو تجوید نال پڑھے ترتیل نال پڑھے
وقار نال پڑھے ترسیل نال پڑھے وہ قاری شدہ کہیں کو چنگا نہیں لگتا انشاءاللہ اندے پچھوں ادھی صاف بھی نہ ہو سی لاہور جو میں کو ایک دوست دے کول میں ٹکم اساں نماز پڑھی ایک بھی مسجد تے او گیا کہیں بھی مسجد نماز پڑھ کے جو او سے او ستا پیا نیندرا کو جگہ سے اساں کہ میاں تو ساکن پہلے آ گئی ہجیا سی میں پھر میں آخیا تساں 8 رکعت پڑھائے ہو میں نے بھی پڑھایا کتھا پڑھائے ہو اگر سمجھ تو آگو ہندو سا مولانا تسا جڑا 10:30 بجے تک ودے خجل خوار تھی دیو میں تو اٹھا گیا ہم جتنا 9:15 فارے چنانچہ بوجھ دیں گئے ہوں یقین فرماؤ بس اللہ اکبر جو کی تس الحمدللہ پتہ کوئی نہیں کیا پڑھے یا ایھا الناس یعلمون اللہ اکبر یہ بلا اٹھا تو بس سمجھ اللہ جلدی بل کوئی سمجھ نہ آئی ککھ پلے نہ پیا یہ تلاوت جن متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رب قاری یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ بہت سارے یہ جو قاری سن جڑے قرآن کو پڑھسن تے قرآن انہاں تے لعنت کرے سی لعنت کہ خدا ہوندا ہے نا ظالم کن میں کو بچا تے جڑے یار رات کو اٹھ کر دیں لاؤڈ سپیکر لا کے شبینہ صحیح پر جنتا خیر نہ حکا پیتا بیٹھا ہک ہاتھ جو پڑھتا بیٹھے بے حکا بیٹھے پینا اے بزرگ بھی عجیب نہیں تے جے کر وہ ذرا اڑن لگے حکا اٹھے چھوڑ کے پیچھے آگے کر دے لقمہ دے کے وقت سلام پھیر کے حکے دیا بیٹھا حشر دن انشاءاللہ 100 پولے جہنم دے لگ سن تے ہک گنی سی انہاں دے اوتے جنہاں قرآن پاک کو مذاق بنا چھوڑے ایک بیا مسئلہ ہے سنی منو دوستو قرآن کو پڑھنا علماء کرام کا پوچھو اتنا ثواب نہیں جتنا سننا ثواب ہے علماء کرام کا مسئلہ پوچھو قرآن پاک دا اتنا پڑھنا ضروری نہیں جتنا ان کو سننا ضروری ہے فرض ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له حکم نفس قطعی ہے جو جڑے نے قرآن پڑھا ونجے غور نال سنو یہ حضرات جڑے رات دے 3 بجے تک تے 4 ساری رات لاؤڈ سپیکر تے پڑھیندا پے قرآن پاک تے لوگ ستے پے نہ ہوں ساری رات سارے لوگ اٹھ کے جاگ سکدن انہاں کن کوئی پوچھے خدا دے بندو چند لمحے پڑھو سونا کر کے پڑھو 20 سپارے نہ صحیح 20 رکوع پڑھو لیکن ترتیل نال تجوید نال توقیر نال عزت و احترام نال وقار نال پڑھو تاکہ بستی والا تے خدا دا قہر نازل نہ تھیوے خدا دی رحمت دی بارش وسے قرآن پڑھی جے پیا تے ستے پیراون اللہ دا قہر نازل نہ تھی سی ایمان اللہ اللہ تعالی صحیح راستہ اور ہدایت نصیب فرمائے میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات بینات دی تعلیم دیتی تے انسانی برادری دی زندگی دے روگ تے بیماریاں دور کیتیاں بیماریاں کیڑیاں ہیں اللہ دے حق انہوں نے غیرت تقسیم کیتے کملی والے نے دودھ تے پانی دا پانی کر دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انقلاب ہدایت تو پہلے لوگوں دے ذہن وچ سب تو وڈا روگ ہے کہ خدا دے حق انہوں نے غیرت تقسیم کیتے مثلا سجدہ بیت اللہ وچ آ کے خدا دا بھی کر دے ہن بتاں دا بھی کر دے ہن چھوٹے چھوٹے بت جیب وچ رکھ دے ہن یعنی خدا جیب وچ کوئی جو کوڑ مارنا چاہے وہ ادا کر ذرا میں خدا کو ایک پاسے رکھ گی نا وقت نال علیہ مطلب ہے جو خدا کی موجودگی بیچارے دھاندلی نہ کریں دے یہ 14ویں صدی دے سینئر ہیں جڑے خدا کو موجود بھی سمجھ دیں تے بین الاقوامی دھاندلی باز بھی ہیں خدا جے وچ اللہ کو بھی سجدہ غیر اللہ کو بھی سجدہ اللہ کو بھی ہر جگہ موجود دوسرے کو بھی موجود منے ہیں کملی والے نے آ کے قرآن پاک دے نور نال انہاں اندھیریاں دا علاج کیتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیاں دے تے عیسائیاں دے پھیلائے ہوئے گمراہی دے نظریات دی رد فرمائی انہاں نے انبیاء نو خدا دا پتر بنایا اللہ دی جنس بنایا یہودیاں نے قرآن پاک نے اطلاع دیتی وقالت یہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ یہودیاں نے حضرت عزیر علیہ السلام دے متعلق عقیدہ بنایا کہ ظاہر وچ انسان ہے لیکن در حقیقت خدا دا پتر ہے عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق عقیدہ بنایا کہ ظاہر وچ انسان ہے لیکن حقیقت وچ خدا دا پتر ہے
کملی والے نے قرآن پاک دے ذریعے ان اندھیریاں دا علاج کیتا. حبیب کبریا نے واضح کیتا قرآن پاک دے لفظ کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے کملی والے دے دارالعلوم دا سبق کہ خدا قدوس اپنی یکتائی وچ لا شریک ساری دنیا دا داتا ساری دنیا کو پالن والا ساری دنیا دے بیڑے پار کرن والا تے او کہہ دے تامن دا محتاج نہیں سارے کو رزق دیون والا تے آپ رزق تو وہو یطعم ولا یطعم سارے کو کھوا رہے تے خود کھاون تو پاک سارے کو پلا رہے تے خود پیون تو سارے کو سنبھال رہے تے خود سما تے اونگھر تو پاک سارے کو اولاد دے رہے تے خود اولاد تو نہ کہ وچوں جمیا نہ کوئی اون دے وچوں جمیا. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دا یہ تصور سمجھایا پھر اپنے متعلق وضاحت کی تھی کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ میں اللہ دے خزانے دا مالک تے مختار نہیں سارے خزانے ہوں دے اپنے کول میں تے اندیاں نعمتاں نو تقسیم کرن والا ہو جو کچھ میں عطا کر دے میں میرے دنیا وچ تقسیم کر چھوڑنا دین والا او موتی ہے میں قاسم لیکن خزانے سارے میرے اپنے کول چاہے کہ بلال کو جنت کا مالک بنا چھوڑے چاہے کہ میرے صدقے چاہے کو جہنم میں ڈال چھوڑے ٹھیک ہے نا اختیار ہے کون حسن دے بسرا بلال صحابہ شہیب مظلوم اور زہاں مکہ ابو جہل جبلا جہیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچے دے بستر پہ بیٹھ فرمان چچا تے دنیاوی طور پہ میرے بڑے سامنا کیتے میں جہنم دی بات بڑھ میں جے زور نہیں پڑھنا چاہتا کہ میرے کلمہ کلمہ پر چھوڑ میں تیرا گواہ بن سا قیامت تیری چاچا ہے بھتیجا آخر وچ کھیلنا چاہنے میں بابا رستے تو مکے دا کچھ جان بھی تانے دے سن جو ابو طالب آخر وچ محمد دے جان وچ پھس گیا. اللہ کریم نے فرمایا تحریم احبتا اللہ اکبر سب کے جہاں پاک نے بغیر کسی تغیر کی بغیر کسی تصنع کے کھیر پانی کر دیتا فرمایا تحریم احبتا ولكن اللہ یہدی من یشاء. میرے محبوب ہدایت تیرے اختیار میں نہیں میرے اپنے اختیار میں میں جے پوچھا ہدایت عطا کر دیا چاہتے کہ ربی کہتے ہیں تو ہدایت عطا کر دیا کہ جن نائمات تیرے چچے کو ہدایت نہیں لینی ہدایت دینا تیرے اختیار میں نہیں میرے اپنے اختیار میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے عقیدہ ہے مشرکین نے کہا کہ ایک گڑا والے ایک گڑا والے اے لات عزا تے اے حبل اے خدا کا نام بدباس میں مانا تو ہوں الا لیقربونا الی اللہ زلفا. او دے اسرائیلیہ کو علی واسطے بنے ہیں جو شادی منیدا نہیں ان حدیث منیدا نہیں اے عقیدہ جو شادی منیدا نہیں انہی یاد رکھیں مانا تو ہم الا لیقربونا اسرائیلیہ کو علی واسطے بنے ہیں کروانے کو لا تزا کو حبال سنجی دے تو جو کہ پتھر کا جمع جے اگر پتھر کو پوجے گا تو جتنا پتھر نہیں ہے وہ کسی صدا کرنا او پتھر کا صدا نہ کرے بزرگوں کو پوجے لے اے ہم جو ہے اے بت حضرت حابیل علیہ السلام نال منسوب حضرت آدم علیہ السلام کو بدر جب کو قابیل قتل کیتا انسانی بیداری کا پہلا شہید انسانیت وچ پہلے شہید حضرت حابیل ہے جب پوجا کیا گیا سجدے کیے گئے جب مدار بنائی گئی جب مجسمہ بنا کے ان کے سامنے منوتی نظر ریاض میں پیش کی تھی تو دعا من لیکن حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں سارے بت توڑ دیتے قرآن پاک نے اطلاع دی تھی کہ مذہب سے اپنا مخلوق کی مدد کی دیتے نام میں نبیان بھی نہیں منتا قرآن پاک نے اطلاع دی تھی کہ حضرت
اپنے پتر واسطے حضرت نوح او پیغمبر شرک دے مقام دے وچ پہلا مجاہد اللہ دا رسول جب دن رات تبلیغ کر کے کنے دی راہ تے چلے پتھر برداشت کیتے گالیاں سنیا محض شرک تو جب مطلع قرآن پاک نے تلاوت دی فرمایا ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا میرے معبود میں تیرا پیغام بتانا تیری رات ہک کری تھی لیکن انہاں پر بقدر میں کیا علاج کرا میں نہ کو تیری توحید پر چلائے زیادہ تیرے در دور بھج دیں لہذا انہوں نے شہر تک آ گئے جو انہوں کا نام و نشان مٹا بیان کرنے کا شہر کو اجارے لگا بچا اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر عذاب والے تو سفینہ تیار کر سیمنا اور سارا فیصلہ ہے کہ تیری آگ کو ہلاک نہیں کرنا باقی سب ہلاک تیری آگ کو ہلاک نہیں کرنا قرآن پاک میں تلاوت کی کہ طوفان حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی وہی تجری فی موج کالجبال حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ طوفان دے موجاں وچ پہاڑی دی طرح ڈٹ کے جا رہے پہاڑی دی طرح جنہیں پہاڑ نال پانی یا موجاں ٹکرانے میں پہاڑ نہیں ہوتا نوح علیہ السلام کی کشتی تے بیڑی نال طوفان ٹکرانا مگر بیڑی ہلدی نہیں کہنا چاہیے کل جبال حضرت نوح علیہ السلام نے بیڑی کھڑے کھڑے نظر اٹھائی انہوں نے بچھا کے ہلاک ہونے والے نوح علیہ السلام نے بچھا کے ہلاک ہونے والے میں اپنا پتر بھی شامل ہے اپنا لفظ ذکر مبارک کی نظر آئے پتری دنیا کی حاضر مچ گئی قرآن پاک نے فرمایا لا تنوح ربا وقال فی ماضر یا بنیا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ذکر چھوڑی پارٹی میری کشتی پہ آ جا اللہ کا جواب ہلاک جیوے سے بیٹا ہائے فکری محبت وچ بھرپور لے جا پیغمبر لیکن بزرگوں نے لکھے نا اذا جاء قدر رسول البصر یہ نصیبے کی مار آنے پر نبی کا باغ بھی اثر نہیں کرے پیغمبر کی نصیحت دل دیا گہرائیاں نہیں اتر حضرت نوح علیہ السلام نے پتر کو در بنا دعوت دی لیکن تکبر جنہان نے جواب دیتا سرائیل جبل ابا ہی والی صاحب سرٹیفکیٹ کیوں کر رہے ہو اصل بلندیاں والے لوگ ہیں پہاڑ سے چل سامنے کی کرسی مضبوط ہے بہت مضبوط ہے کرسی میری یاسمنی من الماء اور بہرمانو تاریخ انسانی نے میں مطالعہ کیتے ہر بدبخت جیسے نے ان کی ہلاکت دا میرا قریب آئے وہ اپنی کرسی مضبوط نظر آنا ہے بھائی یہ میں مطالعہ کیتے واللہ اجازت نہ کرے علماء موجود ہیں اتنا لوگ ٹپے تلی آگے ریت رسے چل دے نہیں یہ بیت مال سڑے گاہ کوئی زرعی ڈھیل کچی گیری تو ٹکرا رسا فرعون کی ہلاکت دا میرا قریب آئے تو کیا انا ربکم الاعلی آخر میں سوپر پالا میں سبتو رسولہ لیکن آنے نے آخر جا تھا سالی اللہ تک جا سونی من مارا روشن زمین پر امر فرمان آسم اليوم من امر اللہ بیٹا بھولا تیری غلط فہمی ہے تیری تو سمجھتے جو پانی ہمیشہ جس کی جاتے چلے اونچی سے نہیں چل رہا آج آنے والا پانی اپنی مرضی نال نہیں آ رہا بھیڑ والا بھیج رہی ہے جس کی تو پہلے اونچی جاتے پہنچ رہے آج بچہ بھی ہکا سکتے کہ نہیں کسی لہان قرآن پاک نے فرمایا بے پتر کا انکار تیرے پیو کا اسرار جاری حضرت نوح علیہ السلام کے جنہان کا انکار جاری وحال بینہما الموج ایک موج ہلاکت کا پیغام بھی نکلا گئی فقال من المغرقین حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کے سامنے گناہ ہوتے کھانے لگ گیا بڑھنے لگ گیا ڈبکیاں کھانے لگ گیا
شاہ جی میں نے سید طاہر شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ مشرک خانہ غیر اللہ کو صدا کی عادت پائی گئی ہے. غیر اللہ کی پکار سے سوتی عادت خلیفہ نصیب ہوں. آج بھی اگر پیڑے بجائے خدا کو صدا کی عادت بچ میں کیونکہ رحمت حق بہانا نہیں جوڑی کمی والے نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حفظانیہ بدکار عورت کو معاف کر دیا. صحابہ نے پوچھا حضور کوئی لنگر کھانا کھلائے کوئی جنگل میٹھے پانی کا خوب کھلائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں نہ لنگر کھانا کھلائے نہ میٹھے پانی کا خوب کھلائے. کوئی لمبی چلنے کی محنت کی تھی خدا کی ادنا مخلوق رحم کی جنگل کی بچھائی کتے کا بچہ پیاس کن تڑپ رہا موت آ رہی ہوں کتے کو تڑپتا رہ کے بدکردار عورت سے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کیا. بھئی بھوکی جو پانی لینے کے لیے منہ پاؤں وہی تجسس سے بھائی دودھ کے اندر وہ خون لا گیا لوٹا دے دیا پانی کے دھرا سے بلا اپنا پوچھڑوں خود کے لٹکا اپنا دوپٹہ لٹکائے وہ کو پانی پسا کے بلا چھڑ کے اور نچوڑ کے کتے کے منہ پر بس پانی چند قدر میں منہ جائے تو کتے کو ہوش آ گیا. رسول اللہ فرمائے اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا. اللہ نے فرمایا یہ میری حقیر مخلوق رحم کی لے میری رحمت کا قادر ہے کہ میں ادھر آدھر رحم کر چھوڑ رحمت حق بہانا نہیں جو بہانا نہیں جو مشرق بیچنے پیوں کو یاد کیتا تیرے محد پیوں نے اللہ کی حضور حق اٹھائے آئے نبی کو سویا ایک اہلی پیر کو نہیں سویا کے نام نے نبی کو سویا تو سر بہانا حق دے رہا تھا تو سر ملیاں کو پڑی کرو صحیح وہ نبی کو سویا آخر میں لیکن ہمارے نے ملے جیسے خیر ہوئے جیسے لسانی بھی کہ یہ پیچھے خدا دے اللہ کوئی یاد نہیں آتا ہمیں تو نہیں یاد سنا چاچا شریف کا پیانا کوٹ مٹھن نشتر گھاٹ آ پیا یاد جگہ کو اپریل کا موسم ہاں سارا گالا کا بسریا خان پور ظاہری بھی چوک کیوں جو پل کھڑی تھی کسی والی اصل جیسے انہی ہاتھ ٹوٹ گئی پل ہوئی ٹوٹ گئی تیری میری جگہ کھڑی ہوئی مسافر کو چاہ کے وجہ سے چھوڑ جائیں دریا ہے انہوں کار میں سوچ کروں بس کھڑی تھی اصل یہ سوچا جو فلا کا رسول شریف کا لمبا چلو یہ نکل لیتے ہیں بیٹے سے کشتی تھے ٹھیک ہے ملنگ ہوئی بیٹے میں خیر نال میں بھی نال چاہتی ہوں وہ چنتا کر کے دے سارا دے کے بند کہیں بھی نہیں سارا دے دے میں نے خاندانی میں نے بس تیری جو دیکھ ہوں او خیر نال ان بیٹھا ہوں نال مہانے نال ملنگ ہوئی او مہانا پڑی بھی تو ہوں سبحان اللہ نہیں کسی طرح سے نہیں ہوں جھالو جھالو کو پکڑے تو ایک نہ کیا بیٹا شروع کر کے تو سمجھ پڑ جائیں گے جاکے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دے میں تو ٹھیک ہے نہیں پوچھوں کیا تیری کشتی علی پار گئی ساری کشتی مولا پار گئی اے حضور بیٹے پہلی بار علی ہمارے راستے کا صحیح پتہ کٹا اور میری ہی جہاں آ گئی جو پانی کا بہاؤ تیز تھا سخت بہاؤ پانی کا تیز دیا بہانا تے کشتی علی کا چھوڑنے کھامنی تو پچھوڑے ہمیں لو دکان کوئی اللہ تے کتی کو نہ چچا کرتے ہوں جھاڑو نہیں ہے زور کا پھیرا من سے بڑی لگی ہے کہ وہاں پیچھے چل پانی تو بن گیا تے پانی بن گیا او بچاؤ میں نہیں اسے ہوتے چار لگا دے ہوتے چار اے جو سر کھا کے دیتا جناب خدا ربك من بني آدم میرے پیغمبر جس وقت تیرے پروردگار نے اولاد آدم تو وعدہ لیا
حضرت آدم علیہ السلام دی ذات گرامی تو گھن کے قیامت تک آمن والے تمام انساناں دیاں روحاں نو حق تعالی نے جمع فرمایا، اور کیویں جمع فرمایا؟ اپنی قدرت کاملہ نال دنیا وچ آ کے ہون والے مسلماناں دیاں روحاں نو بھی، کافراں دیاں روحاں نو بھی، دہریاں دیاں روحاں نو بھی، اہل ایمان، اہل اطاعت، اہل بغاوت، اپنے پرایاں سب دیاں روحاں نو اللہ نے جمع فرمایا۔ عربی، عجمی، مشرقی، مغربی، چینی، فلسطینی، اشتراکی، سارے کائنات انسانی دیاں روحاں دا اجتماع ہویا۔ اور تساں خود اندازہ فرماؤ کہ وہ اجتماع ہو سی کتنا بڑا، جس جلسے اور اجتماع وچ حضرت آدم تو گھن کے قیامت تک آنے والے تمام انساناں دیاں روحاں جمع نے۔ اللہ کریم نے اس جلسے کو خطاب فرمایا، فرمایا اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، میں تہاڈے سر تے انسانی شرافت دا تاج رکھ کے تہاکوں دنیا وچ بھیجن والا، اور ساری کائنات کو تہاڈے واسطے مسخر کرن والا، تہاکوں انسان کامل بنا کے دنیا وچ بھیجدا، زمین کو تہاڈے واسطے بچھونا بنا دے سا، فرش بنا دے سا، آسمان کو چھت بنا دے سا، اور زمین و آسمان میں تہاڈے واسطے اس قدر مسخر کر دے سا کہ او زمین جہد وچ فولاد بھی دفن کیتا جائے تے اس نو مٹی بنا دیندی ہے۔ لیکن اے ابن آدم، جد تو میری ذات تے بھروسہ کر کے ہوں زمین وچ اپنا بیج سٹ سے، ایک دانہ دفن کر سے، او زمین تیرے اس دانے نو مٹی بنا دے بجائے گلزار بنا دے سی، اور تیرے ایک دانے نو کئی دانے نال تبدیل کر کے تن واپس کرن تے پابند ہو سی۔ اللہ کریم نے فرمایا آسمان کو میں تیرے واسطے چھت بنا کے تیرے ذوق نظر دی تسکین واسطے آسمان دی چھت ایسے بلب، ایسے چراغ روشن کر دے سن جڑے قیامت تک نہ بجھن، قیامت تک فیوز نہ تھی سن، انہاں دا بٹن آن کرن دی بھی ضرورت نہیں، آف کرن دی بھی ضرورت نہیں، اپنے وقت پہ ستارے روشن ہو سن اور ساری رات ڈیوٹی ادا کر کے صبح غائب ہو جاسن، پھر دوسری رات واپس آ جاسن تے ساری رات تیری غلامی کرسن۔ ستارے نو تابانی دے سا تیرے واسطے، سورج دا دامن روشنی نال بھر دے سا تیرے واسطے، چاند نو لمانیت دے سا تیرے واسطے۔ رب کائنات نے فرمایا جانور پیدا کرسا، کچھ جانور تیرا بوجھ اٹھاسن۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ کریم نے فرمایا کچھ جانور اپنا گوشت مہیا کرسن تینوں غذا واسطے، کچھ جانور تو اپنی زیب و زینت واسطے پالسیں، کچھ جانور تیرا بوجھ اٹھاسن۔ رب کائنات نے فرمایا پھر اے میری مہربانی اور میرا لطف و کرم اور میری شفقت ہوسی تیرے واسطے کہ تو میرا بنے نہ بنے، لیکن میری مخلوق تیری بغاوت نہ کرسی۔
چاہے تیری زمین اور تیرا متا میری بارگاہ وچ جھکے یا نہ جھکے، لیکن میری مخلوق تیری بغاوت نہ کرسی، بہرحال وہ تیری اطاعت واسطے پابند ہون گے۔ اللہ کریم نے فرمایا کچھ جانور تینوں کھیر پلاسن، دودھ مہیا کرسن۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ رب کریم نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ اللہ کریم نے فرمایا میری ذات سے پہچان واسطے، میں کچھ سنان واسطے لمبی چوڑیاں کتابوں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کہ محدث سے مفکر کے سامنے زانو دراز کرنے کی ضرورت نہیں، میرے سنان واسطے اتنا بھی کافی جس ویلے تیری بچی یا تیری بہن تیری ماں دودھ کا گلاس کھیر کا گلاس تینوں پیش کرے، اللہ کریم نے فرمایا کھیر پیون تو ایک منٹ پہلے ذرا سوچیا کر کے کتوں آئے، کس نے بھیجے؟ تو دیکھنا تیری مجھے رنگ کالی، تیرا جانور سیاہ رنگ والا، او دے رگاں وچ چلن والا خون سرخ، او دے گوبر وچ بدبو، لیکن اللہ کریم نے فرمایا تیرے برتن وچ آن والے کھیر وچ میں مجھ دی سیاہی بھی شامل نہیں ہون دیتا، خون دی سرخی بھی شامل نہیں ہون دیتا، گوبر دی بدبو بھی شامل نہیں ہون دیتا۔ میں جانتا ہوں کہ میرا بندہ بڑے لطیف ذوق والا ہے، مطلب مجھ دی سیاہی دیکھ کے، خون دی سرخی دیکھ کے، گوبر دی بدبو محسوس کر کے میری نعمتوں قبول کرن تو انکار نہ کرے۔ حق تعالی نے فرمایا انہاں ترہاں منفی چیزاں وچوں، انہاں ترہاں قلیل سے گندیاں چیزاں وچوں لبن خالصا سائغا للشاربین، خوش رنگ تے خوش ذائقہ دودھ پلاون والا کون؟ بولو تے صحیح اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ ساری نعمتاں میں دیساں، پھر اکھا دیساں تے اکھاں نوں بھی لائی، زبان عطا کرساں تے زبان نوں قوت گویائی، ہاتھ دیساں تے ہتھاں نوں قوت لامسا، پیر دیساں تے پیراں نوں قوت ماشیہ، دماغ دیساں تے دماغ نوں قوت حافظہ و متفکرہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے فرمایا اکھاں دے کے تینوں اکھاں دا نور عطا کر کے تیرے معاشرے وچ، تیری سوسائٹی وچ، تیرے گلی کوچے وچ کچھ اندھے بھی پیدا کر دے تاکہ انہاں نوں دیکھ کے میری اس نعمت دی تینوں قدر معلوم ہو سکے، تینوں زبان عطا کر کے کچھ گونگے بھی پیدا کر دے تاکہ انہاں نوں دیکھ کے تینوں میری اس نعمت دی قدر معلوم ہو سکے، اپنی خیراتیاں بلندیاں عطا کر کے حافظہ تے دماغ عطا کر کے کچھ پاگل بھی پیدا کر دے تاکہ انہاں نوں دیکھ کے تینوں میری اس نعمت دی قدر معلوم ہو سکے، صحت اور شباب عطا کر کے کچھ بیمار بھی تینوں دکھا دے ہسپتال بھی بھرے ہوئے نظر آسن بیمار نال تاکہ انہاں نوں دیکھ کے تینوں میری اس نعمت دی قدر معلوم ہو سکے، تینوں دولت ثروت خوشحالی تے رزق دی فراوانی عطا کر کے کبھی کبھی تیرے دروازے تے کوئی منگتا تے سوالی بھی بھیج دیتا تاکہ تینوں میری اس نعمت دی قدر معلوم ہو سکے۔ اے سوالی، اے منگتے تیرے در پہ آ کے جس ویلے تیرا دروازہ کھٹکھٹانے نے بزرگا کہ او ملک جی، خان جی، چودھری جی، میں او دے نام لے کے آیا جس نے تینوں اے زندگی عطا فرمائی ہے، میں اے زندگی عطا فرمائی ہے، اے بھی امتحان بن کے آندے ہوندے نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہیں جیب بھر کے امتحان گھندے، کہیں جیب خالی کر کے امتحان گھندے، اے دوہے چلا امیری تے غریبی بھی دوہے امتحان۔ میں تعلیم کے زمانے ہی حکایت پڑھی ہے اور نقص ہو گئی ہے میرے دل و دماغ میں کہ ایک بہت بڑا امیر کبیر اپنے زمانے کا بہت بڑا دولت مند لیکن متکبر، مغرور، رہنے کا پتلا، خود پسندیدہ، جہاں پسندیدہ پتلا، اپنے گھر خوشحالی زندگی بسر کر رہا، ایک شام کو کوئی فقیر میرے دروازے پہ آیا
وہاں کے دستک دیتی اپنے نوکر کو آگے لگائی فقیر کو آگ دفع تیون کوئی بیا گھر لگدی یا سادہ گھر تکی کھڑی نوکر نے ون کے سوالی کو فقیر کو آٹھا میرا خان میرا چودھری میرا مخدوم میرا خاندادہ آدھے جو ٹل ون نوکر دیگر سن کے سوالی آکھنا میں ٹل وسن میں کوئی کار کھلن واسطے نہیں آیا وہی اپنے خان کو آگ میں آپ نہیں آیا میں کون ذات بھیجے جیسے ایران اور ایران پسند کی نوکر نے آگے اطلاع دی چودھری صاحب کا دماغ اور جذبات کا پارا چڑھ گیا غصے چٹھیا جتی چاہ کے بیوی نے دامن پکڑ لیا بیوی آخر لگی غریب کو ناری متا اوندا وارث سے رسوا کر چھوڑے کدیں کدیں انہیں بھی ہمت آتے نا دوستو فرعون دے گھر بھی کدیں اللہ تعالی آسیا دیاں عورتاں پیش چھوڑ بیوی دا دامن بھی جھڑ کے دیتا غصے سے باہر آیا غربت نکبت بے سامانی اور بدحالی کا شکار ایک سوالی اندر دروازے کھڑا رہا اندر والا کن چوٹی کن پکڑ کے جھٹکا دیتا متکبر نے امیر نے اگر میں کو کہے خدا نہیں دیتا جب خدا دے والا ہے تو تو ہی گھن جاؤں گا نا میرے پیو مالی جائیداد دے میرے خاندان کی جائیداد دے میرا پیو بھی تاجر رہا میں بھی ہیرے تے موتیاں دا تاجر رہا میں اپنے دل و دماغ اور اپنے تجارتی فن والے دولت اکٹھی کی ہے جو خدا دے والا ہے میرے درد کی ہوئی تو بھی ہو کر جاؤں دھکے نہیں تے سوالی انہیں دھکا کو راستہ لا پیو سوالی انہیں بھی بڑا دیتا ویسے ایک آہر کے آسمان کی ٹھس پر برقونی کے ادا بھی سمجھ نہ آئی اے ادا سمجھنا واسطے بھی تو خوش قسمتی ضرورت ہے نا بابو انہیں واسطے بھی ابراہیم نے ادھم کا مکر چاہیے ابراہیم نے ادھم ولی اللہ ہونے کن پہلے اپنے زمانے دا بادشاہ تاج جو تخت بڑا بخت گھوڑے نوکر چاکر آن بان کرو فر دولتی ریل پیل ایک شام اپنی نوکرانی کو آج میرا بستر تیار کر میں آرام کرنا چاہنا نوکرانی نے من بستر بچھایا بادشاہ دے بستر بچھینے ہاتھ لائے خیال آگیا کتنا نرم پرسکون بستر ہے یہ سمجھال کہ جو آرام ملتا ہو سی بندہ بابا غریب ہو یا امیر ذوق سے یکاں ہو دیتا بل ان کو دیکھو سو بے داد نہیں کھڑا کل ہم اپنے آپ کو محسوس کی تھی تو بستر سے سمجھ ذرا دیکھا تھا صحیح جو کیا آرام ملتے پتھر لینے والے جسم کو شاہی بستر ملیا انہیں چند منٹ بیچاری کو نظر آ گئی نظر آ گئی اس بادشاہ درہ بھی گھر گیا ان ٹٹکی نوکرانی کو بستر سے ستا رہے نہ گئے انہیں ستے ہوئے عالم بیچ بستر دے ہوتے انہیں 4-5 چابک مارے بادشاہ نے نوکرانی ہائے کر کے اٹھ بیٹھی رو پئی بل بادشاہ تو دیکھ کے ہنس پئی سلطان ابراہیم علیہ نوکرانی کا رو سمجھ آ گیا کھلی کیوں ہوئی نوکرانی نے بادشاہ روئی نہیں واسطے ہیں روئی نہیں واسطے ہیں جو تیرے چابک میری چمڑی پھیر دیتی لیکن کھلی اس واسطے ہیں کہ میں 5 منٹ سنیا میں تو 5 چابک نہ تو سزا مل گئی ہے میں سوچ لیا کہ ساری زندگی ہی اس طرح سے سمجھے پتہ نہیں وہ کتنی سزا مل سی بس اللہ کی تو تڑپیا ساری رات تڑپ دیا گزر گئی ایک ادا نے بھی کر چھوڑا فجر گزرا سفرا اور اپنے عمروں کو سچ کے آگے لگا سنبھالو آج جو تخت میں نوکرانی نے گال سمجھا دیئے کہ میں کون تو کون کرسی سے نبا صاحب نے رکھے ہوئے خدا نہ سلو کرنے کی کوشش کرے اپنے وقت بادشاہ بس تھوڑی ہی نوکرانی دی زبان نال راستہ مل گیا پھر بہت بڑا ولی اللہ بنیا فخر الدرویشی بھی بادشاہ بنیا رحمت اللہ تعالی علیہ وہ سمالی چلے گیا دوستو سمالی چلے گیا رات کو میرے گھر بھالا لگ او علی او متکبر او بغداد فرعون غرور کا پتلا یہ دھکے دے کے سمالی کٹ گیا
رات بھا لگیو اللہ اکبر سارے لوگ چاکر کر رکھے تھے تو انہوں نے اپنی اولاد کو بھی اکٹھا کی تو زور میں انہوں نے بھاگ بجھاؤں واسطے لیکن پانی دے مکے مشکا بھر بھر آنن بھاگ سسنن پانی پٹرول بڑھنا میں جیرے گھر کو بھا لاوے وقت کون بجھاوے آنن فانن سب کچھ سارے سوہا بڑھ گئے کچھ دن کے بعد ایک وقت بہت بڑا دولت مند غربت اور اسرت کا نشان بن گیا لوگوں واسطے عبرت جی گلی گزرے پہلے لوگ ٹھیک کرتے ہیں سلام واسطے ان لوگوں کا نہیں بدبخت دیکھو اللہ تعالی عذاب نازل ہے اولاد کی بھی تبدیل ہو گئی ہیں ہاں جی اہل بدر میں نجات پھیلنا بیوی نے نجات لے لی اولاد بھی فکرو عزت بھی ختم دولت بھی ختم کایا پلٹ ہو گئی بیوی بھی اجازت گھر کے چلی گئی اور کچھ دنوں کے بعد نوبت سوالات تک پہنچ گئی جڑا قدم اٹھائے ناکامی جڑے پاسے سے ٹرے ناکامی جڑا ارادہ کرے ناکامی سوچے چلنا پوے ٹھٹھا قدم نوبت سوالات تک پہنچ گئی کئی سال بعد ہاتھ وچ کاسے داد گھن کے در سوال کر رہے ہیں ہی کو کہہ شاہد اللہ تعالی رحمت عالم نے کوئی رحمت نوازے ان دے دروازے تو کوئی سوال ہی خالی نہیں بتا در در بھی پانی ایک کالی کیا فقیر انہیں جاتا ہے اور اس اصل کے دروازے آ کے انہیں سزا دیتی ای دولت مند نے اپنی بیوی بچہ جو کچھ تیار کی ای وقت جو کچھ تیار ہے سب کچھ اٹھا تے اس سوالی کو دیکھا بیوی نے کیا روشن کچھ چھوٹے چھوٹے واسطے رکھ چھوڑا نا اکھل کا روشن تنا نہ روما میں علاج میری تدری ڈسپنسری موجود ہے انہاں کو لے نہ لا کے رہا انسان خوش کر دیا تے جے سوالی ناراض گیا میرا مقدر بدل جائے گا سب کچھ گھن بن گھر والی نے اٹھایا جو کچھ تیار کیا دروازے سے سوالی کو گھنائی اون دے دامن وچ پاٹوں سے تے نظر پئی اور چیخ نکل گئی بے ہوش ہو گئی گھر والے نے آ کے دے ہوش جناون کی کوشش کی جس کے لیے ہوش چاہیے کھڑے گھر والے نے پوچھا کیا تھی میرے درد بڑے سوالی آج تیری حالت نہیں ہوئی وہ خاتون نہ لگی کہ پتہ نہیں میرے درد سوالی بنانے والا کون ہے کیا بہت بڑا دولت مند امیر کبیرہ میں گھر ہم بیگم میرا پہلا نکاح ہکڑی نہیں اللہ دے دے سوالی درد آیا انہیں بے زر کیوں دل دکھایا ہے میں بڑا رو کیا حال ہے میری گل نہ منی ہے وہ چلا گیا وہ رات دے گھر کو آ لگی سب کچھ تباہ کیا میں گھر چھوڑ کے آئی ہم تیرے نال میں نکاح ہو گیا میں آج ہی حالات دیکھ کے دا زمانہ یاد آوے جدا دی دوپہر آئی ایدا گھرالا جڑا علی نبی دے ہن منتا ہے وہ اکھر شاباش بڑی سمجھدار معلوم تھی تیرے دماغ بڑی روشنی ہے اپنا صاحب کا خام سنان کی میں بڑی جانا تیرے ٹھیک ہے میرے گھر ہوئے میں تو وقت نہیں ادھر جو ختم ہو جایا ای میں کیا خدا دینے والا خدا کا مانگ میں ہوں تیرا والا کہا میرے مولا تیرا کرم میں پہلے لا سمجھا لیے ہن میں سوال کے دے دے سوال کہہ دے نہ کرے میں خدا عالم میں مقام دے دیتا اور وہ مقام اس واسطے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکھی والے کو کتر نہ تا کر خدا عالم نے اکھی دا نور دیتے ادھر اس کا کو قربان نہ کیا کر اندھا بھی بنا سکتے کملی والے نے فرمایا خدا نے جو قوت تقاضا عطا کی ہے وہ کوئی قوت غلط مقام سے استعمال نہ کر لولا بھی بنا سکتے کملی والے نے فرمایا غلط راستے نہ چل مقام نہ بنا چھوڑے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خدا نے عقل اور دماغ عطا کیے وہ کو میں شکریہ ادا کیتا کر مت کو پاگل بنا چھوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خدا عالم جب اولاد عطا کیے وہ کو اپنے سے شکر ادا کیا کر اولاد ناز تکبر نہ کیا کر مت سارے جوانی جنازے اٹھا چھوڑے
کملی والے نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خدا بند عالم جب دولت تونگری عطا کی ہوئے او کو اپنا اقتدار دولت اور تونگری کے ناز نہ کر مت تونگر در در دداگر بنا چھوڑے ایک منٹ بھی نہیں لگتا ایک منٹ فرمایا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللہ کریم نے فرمایا اس ساری نعمتیں میں عطا کر کے تک دنیا میں بھیجنے والا ہے ابن آدم زمین بچھونا بڑھ کے تیری خدمت کرسی آسمان چھت بڑھ کے تیرا خادم بنسی ستارے روشنی دے کے تیری خدمت کرسن سورجیاں کرنا تیرے واسطے چاند تابانی تیرے واسطے پھلنا مہک تیرے واسطے دریاواں دا تلال تیرے واسطے ندیاں دا بہاؤ تیرے واسطے شاخ دا جھکاؤ تیرے واسطے سمندر دا خروش تیرے واسطے طوفان دا جوش تیرے واسطے سرسبزیاں شوخیاں تیرے واسطے باد نسیم دی اللہ تیرے واسطے حتی نے فرمایا فرشتے پیدا کرتا کچھ فرشتے تیرے ہوا نظام سنبھالن کچھ فرشتے تیرے واسطے بارش نظام سنبھالن کچھ فرشتے تیرے اعمال دی تیار کرن اللہ اکبر تے کچھ فرشتہ ایک فرشتہ تیری جان ڈھڑتے پابند ہوسی او کہیں رشوت قبول نہ کرسی کوئی اپروچ قبول نہ کرسی کوئی سفارش سودی بارگاہ میں کارگر نہ تھی اللہ کریم نے فرمایا کچھ فرشتے حامل عرش ہونے کے باوجود ہو سکتے میرے عرش سے لیکن فرش والے محمد واسطے ہر دعا میرا داسن کہ مولا کملی والے دی امت کو دنیا اور اوپر کامیابی عطا کر دے اللہ کریم نے فرمایا ساری نعمتیں میں عطا کر کے دنیا میں بھیجنے والا اور دنیا میں بھیج بھی میں اللہ وارث اور کلا نہیں چھوڑنا بلکہ قدم قدم میری رحمت تیری نگاہ کا آسمان ہوسی تو میں بھولے چلے لیکن میری رحمت تیرے گلدانہ ہوسی اللہ اکبر قرآن پاک اللہ کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ میرے پیغمبر میرے بندے دعا کر میرا پتہ پوچھ دل سے خدا کا ملنے تھا سی اللہ کریم نے فرمایا ان سارے جواب دینی قریب میں تیرے قریب سننا اللہ کتنا قریب اگر تاثیردار ملنے والے تاثیر ہے بہادر اگر ڈی سی ملنے والے دلی ہے بہادر اگر کمشنر ملنے والے ڈویژنل ہے بہادر اگر صوبائی وزیر ملنے والے صوبائی ہے بہادر اگر مرکزی وزیر کو ملنے والے مرکزی ہے بہادر اللہ کریم تو ساری کائنات حاکم میں پتہ نہیں تیرے ٹھکانہ تیرے عدالت کی دور ہوسی اللہ کریم نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں اپنے ٹھکانے واسطے تیرے دل دیاں گہرائیاں چن دے میں تیرے واسطے قلب رہنا بس سر جھکا کے میں جان آج جی آئی میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی تیرے سر جھکانے دے ہو سکتی ہے میرے مل جان کوئی دیر نہیں ہوگی ابھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت کائنات رات دا سناٹا چھا جاندے رات دے اندھیرے وچ جب گناہگار غفلت دی چادر تان کے سامنے اللہ کریم کی طرف ایک نمائندہ فرش زمین پہ آ کے دعوت دے پیش کر حل من مستغفرین ہے سلو کرنے والا میرا ہوں تیار آمد اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ رات کے ابتدائی حصے جن رات دے آخری حصے تک خدا کی طرف پیشکش ہوتی رہی ہے کہ ہے راضی ہوں ہے میرے نال سلو کرنے والا میں راضی ہوں واسطے تیار آ بیٹھا تے گناہگاراں دی روح کر دی مولا کہ منہ نال تیرے در تے آؤں
ساڈے دامن وچ ایک بھی نیکی نہیں، ساڈے پلے تے ایک بھی خوبی نہیں۔ اللہ کریم رحمت و جواب دے میں کدا کہ خوبیاں نے گھن آؤ، میری پیشکش خطا میں بار لے آؤ، کوتاہیاں دے ڈھیر گھن آؤ، اتنی خطا لے آؤ کہ میری آسمان وچ میں سما سکن۔ اللہ کریم نے فرمایا میں تیری خطا تو دگنی رحمت گھن کے انتظار کرے، میرے در آؤ تے صحیح، اپنا دین تے اپنا نیاز مندی دا مدھاؤ تے صحیح، میرے لطف کرم آزماؤ تے صحیح۔ اللہ کریم نے فرمایا تیرے آون وچ دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے وچ کوئی دیر نہیں ہوے گی۔ ساری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکار ہوندی رہتی ہے رب دی رحمت بنوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب ساری دنیا کی عدالتاں بند تھی اللہ کی عدالت کا دروازہ کھل دے اور انہی رحمت کا خزانہ قرآن پاک نے فرمایا ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جڑا تسا جمع کیتی بیٹھے ہوئے سارا فنا کی من والا ہے، اور رب کا خزانہ حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات کا ارشاد ہے لو ان اولکم وآخرکم وحجکم ومیتکم جنکم انسکم ذکرکم انثاکم رطبکم یابسکم قاموا فی ساعت واحدہ، میرے محبوب اگر انسانی برادری دے زندہ تے جڑے مر گئے او یعنی جڑے شہر وچ زندہ ہیں او بھی تے جڑے قبرستان وچ ستے پے او بھی، مرد بھی عورت بھی، امیر بھی غریب بھی، شرقی بھی غربی بھی، عربی بھی اجمی بھی، انسان بھی جن بھی، اے سارے بیک وقت جھولی پھیلا کے کھڑے ہوئے دامن اٹھ کے اور فیسالو کل سائل مسالہ تے ہر من والا اپنی مراد منگے، علم دی بارگاہ وچ علم منگے، نامدار دی بارگاہ وچ مراد منگے، بے عزت دی بارگاہ وچ عزت دا طلب لے، غریب میں دولت منگے، بے اولاد میں اولاد منگے، بے نور میں نورانیت منگے، ناکام میں کامیابی منگے۔ حق تعالی نے فرمایا جہی جو مرضی میں منگے فاعطیت کل سائل مسالہ، تے میں ہر من والے کو عطا کر دیواں، اودی مراد پوری کر چھوڑنا، اودی جھولی بھر چھوڑنا۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب میرے خزانے وچ اتنی بھی کمی واقع نہ تھی، جویں میں چلتے ہو سمندر وچ کوئی سوئی دبوئے، سوئی دے سر تے باہر نظر آ سکے، میں ساری کائنات دی جھولی بھر کے میرے خزانے وچ اتنی بھی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ اے دے خزانہ رب العالم، تم تو شکوا ہے ہمارا دعا ملتا نہیں اور دینے والے کا لائی ہے دعا ملتا نہیں، بے نیازی دیکھ کر بندے کہتا ہے کریم، دینے والا دیکھ کے دست دعا ملتا نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا سارے میں عطا کر کے تے دنیا میں بھیجے جیسا تے لابارش میں چھوڑے سا قدم قدم میں میرا نگران برسا، قدم قدم تیرا آسمان برسا، رزق دے میری مدار آئی ہے جب دنیا میں پیدا کرے بنے لیکن ضرور مل سی۔ حضرت موسیٰ بھی رزق مل گیا لیکن فرعون نے بھی بند نہیں کیتا، محمد علی بھی نہیں کیتا لیکن رزق کو جہاز سے بھی بند، اپنے کو بھی پرایا کو بھی کتاب گزارا بھی نافرمانا بھی سارے کو رزق دے رہے۔ قرآن پاک کریم نے فرمایا کہ ساری جہان دیا کے پھر انسانی برادری کو پوچھا حق تعالی نے، انسانی برادری اور سوال کیتا لست بربکم، ہن تساں دسو میں تہاڈی جھولی بھر دساں، میں اتنا کچھ عطا کرساں، ہن تساں دسو دنیا وچ جا کے تہاڈا ماتھا دے جھکسی تو سب دنیا میں کیا رب کا بنے سو۔ قرآن نے پاک اعلان کیا کہ ساری انسانیت نے بیعت جواب دیتا، قالوا بلا اے موسی اعظم اسا وعدہ کرنے دنیا میں جا کے تیرے سوا دیا ہے پر رب نہ منے سو،
تیرے سوا تیرے سامنے سر نہ جھکے سوں وعدہ کیتا پوری انسانیت میں. اللہ کریم نے فرمایا بہت اچھے. ایک وعدہ مکمل ہو گیا. اقرار ربوبیت مکمل ہو گیا. اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. پوچھا جاتا تھا اللہ کریم نے 1,33,000 انبیاء اور روحان جمع فرمائے اور تمام انبیاء کی مقدس فرمائے اجتماعی. اللہ کریم نے فرمایا ما آتیتکم من کتاب و حکمہ. میرے نبیوں سارا نے وعدہ کر دیا تھا کہ میرے وعدے پورا کرنے لیکن میں جانتا کہ دنیا میں مان کے آیا اور وعدہ بھول گئے ویسے. پھر میں چاہتا بھیجے جیسا کہ جا میرے رب نے وعدہ یاد دیا الگ والا تاکہ میں دنیا بھیجا تاجہ سر میں موت تاج رکھا اور پھر کتاب بھی عطا کر سکا کو کتاب بیان کرنے واسطے حکمت عطا کر سکا. سارے نبی بڑے فرش زمین پہ جا سو بڑی کہاں پہنچا سو اور انہوں نے وعدہ یاد ہے میرے بندیوں کو کہ اللہ کے سوا کے سامنے نہیں جھکنا چاہتا. سارے نبی یہ آواز دیتے تقریر کیے کہ اللہ کے سوا کوئی انسانی زمین نیاز مند لائق نہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات دی روح اور مردی مطابق ہوئے کہ انسان کا سر اللہ کے سوا بہتر نہ جھکے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے درخواست کی تھی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خاص کی کہ عالم الجلال عرب کے ڈیرے کے سامنے عرب کے خانے کے چودھریوں کے سامنے انہوں نے نوکر کر تعظیماً انہوں کو سجدہ کریں. تو سب کو اجازت ہو اگر ادب و تعظیم دا شوق آ جائے تو خدا دے بات تو ساری کائنات بزرگ نہیں ہو جب بھی اجازت ہو کہ سبھی بات کو تعظیماً سجدہ کروں. معلم انسانیت جواب دیتا فرمایا اللہ وامر احدا ان يسجد لاحد لا مرت النساء ان يسجدن لازواجهن. آمنا اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری شریعت کوئی گنجائش ہوندی اگر میرے موقف میں کوئی علت ہوندی انسان دا سر اللہ دے در سے واقع میرے سامنے بھی جھک سکتا تے میں بیویاں کو حکم دیندا اپنے خاوند دا سجدہ کرن اور تو حکم دیندا اپنے شوہر دا سجدہ کرن. لیکن چونکہ گنجائش نہیں اس واسطے عورت اپنے گھر والے دا سجدہ نہیں کر سکتی اولاد والدین دا سجدہ نہیں کر سکتی شاگرد استاد دا سجدہ نہیں کر سکتا چھوٹا بڑے دا سجدہ نہیں کر سکتا رعایا حاکم دا سجدہ نہیں کر سکتی. باقی سارے چھوڑو امتی نبی دا سجدہ نہیں کر سکتا ابو بکر محمد عربی دا سجدہ نہیں کر سکتا. میرا فتح ہے کہ اللہ کے سوا بھی اہل کے سامنے نہ جھکے. کٹ بننے لیکن جھکے نہ. اے سب آتے رسول اللہ نے دعا واسطے اٹھائے اللہ دے حضور فرمایا اللہ لا جعل میرے معبود انہاں سے بڑا سبحان دیتا لیکن ہو سکتا کہ آنے والی نسل میرا وعدہ بھول جان. پھر میں تیری بارگاہ خاص میرے الہ کہ قیامت میری قبر پر انسان نہ جھکن نہیں میرے مداری کے انسان دا مرنا نہ جھکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور خاص کی التجا کی تھی. اور بہر والو آمنا دلا دعا کتنی قبول تھی ہے. اگر نظارہ شہر ہوئے مدینہ رسول جا کے اپنی نال دے کے دنیا دے کہیں مزار کہیں روزے دیتے اے جے تمام اور رام پہرا نہیں جتنا پہرا رحمت للعالمین دے روزہ اطہر
حاجی حضرات پوچھو جناب نے سعادت عطا فرمائیے جڑے حضرات کر کے نہ پوچھو جو روزہ نبوی تے کس قدر ہوندے مجاہدین اگر پاکستان دا جاہل اٹھا وے کے جھکڑ وی ہے سر جھکڑ دی کوشش کرے وی تے مجاہد پورا مار دے اور سمجھانے جاہل یہ جھکنے کی جگہ نہیں نیکی کی جگہ یہ سر جھکانے کی جگہ نہیں دل جھکانے کی جگہ ہے سر جھکانا ہے تو نہ جاؤ دل جھکانا ہے تو یہاں آؤ میرے دوستو یاد ہوگا صحیح بات والا سجدہ تعظیمی سجدہ بزرگوں واسطے جائز میں کہتا تعظیمی سجدہ بزرگ واسطے جائز ہوگا کہ سب سے پہلے نبی کا سجدہ ادا کر دے پیغمبر کا کوئی بزرگ ہے جواب صحت مند کہیں یہ تو جواب لیکن اتنا بیمار جواب ہے جو جواب صحت مند کہیں بھائی پیغمبر کا ولی ہے کوئی خدا دا صالح رحمت للعالمین ولی امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند عبداللہ بن یتیم کرسی سارے لیکن سامنے صحابہ نہیں جھکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے صحابہ نہیں جھکے یا جھکنا نہیں پیغمبر نے جھکن دیتا نہیں اور کیوں اکبر حوادی نے اپنے شعر وچ بیان کی اور میں شعر اکبر دی نجات واسطے کافی وعدے جس میں عبادت دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر وہ جس میں عبادت دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر سر بس جی پیو چاچا ماما تعلق ہے پیو حیثیت حیثیت چاچا بھتیجی دی حیثیت نال ماما بیوی دی حیثیت نال اے ہن مخصوص تعلق ہے اگر بیوی والا مخصوص تعلق اپنے بھرا نال کرے کون برداشت کرے سی وقت جواب دلے یا تو سب گھیو دے کھڑے برداشت آندے خبر نہیں جے مخصوص تعلق کے خاطر بیوی دا او سکے بھرا نال کرتا ہے کوئی اپنا مخصوص تعلق دروازے والا اپنی بیوی دا بھرا نال کرتا تے خدا صاحب اے مکے دی نیاز مندی بھی کہہ سامنے بار کرن دا نہیں نعرہ تے جے میرے یار لوگ کرے انہی کیٹ میری تقریر کے دوران کہ تعظیمی تے میں کو تنگ پہلے گال کی گال کی سمجھ گال کی تم نہ جب تنگ پیچھے جو میں کوئی جے کوئی گھر والی دادی بھی سوچاتی نے تو برداشت کی سی نہیں چم ہلے برداشت ہے بس خدا بندے برداشت نہیں کر دی سلطنت صرف اللہ دی عید خدا برداشت نہیں کر دی فرمایا اللہ کریم نے دنیا سارے ثم جاءكم رسول
تے تسا سارے آدمی میرا محبوب سی تسا سارے بعد آسی تسا سارے بعد میرا رسول لیکن مقام مرتبہ اے ہو سی کہ تسا سارے دن نبوت والیاں قوماں دا ایمان گھنا ضروری آخری کام والے میرے محبوب دین نبوت تے تسا نبیاں کو ایمان ماننا ضروری تسا اپنی قوم نبی مریم ویسے میرا محبوب نبی واسطے آسی فخر رسول بن کے مولا بن کے ہادی سبل بن کے میرا بن کے کون سرور کوثر شافی محشر برتر بالا قدر سارے افسر بن کے میرا محبوب آسی صلی اللہ علیہ وسلم الف مرہ بعدد ذرۃ اللہ کریم نے او میرے پیغمبروں دنیا پہلے اقرار کرو اس میرے آخری نبی دی سو پیغمبر نے جواب دیتا قال والا اللہ میاں اسا وعدہ کرنے کہ تیرے آخری رسول نبوت ایمان گھنا ہم کرے سو اللہ کریم نے فرمایا سادو ایمان دے تو سو انا معکم الشاہدین تے میں بھی وعدہ بن گیا اے وعدہ بھی مکمل ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچیا کہ اللہ کا آخری رسول سارے نبیوں سارے نبیوں امام سیاسی خلیل اللہ دلوں پیدا تھی کہ اگر آخری رسول امام المرسلین جدید نبوت امام خدا اس نے عالم الارض چھوڑیا اگر اللہ آخری رسول میری آ جائے میرا سر سارے نبیوں فخر اندلوں میں سی چنانچہ اللہ خلیل نے اپنے دل گاہ دی گہرائی محفوظ رکھی کہ کدی موقع آیا رب دے سامنے اپنا ظاہر کر سکے اللہ کریم نے موقع دیتا اپنے خلیل کو قرآن پاک نے فرمایا ابراہیم الوالدین من البیت واسماعیل اپنے گھر دی تعمیر سعادت اللہ نے خلیل عطا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مقدس زمزم سمیت خدا دے گھر دی اٹھا رہے ہیں بنیاد کھڑیاں کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے ہوئے جناب اسماعیل مزدور پتر اٹھا کے گرا رہے تے پیو مقدس باپ بنیاد اٹھا رہے اللہ نے کہا دنیا بھی اٹھا رہے تے دونوں میں مقدس رہا بیٹا عرض کر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ایسا پروردگار اپنی بارگاہ